بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول کے دن کے حوالے سے ایک سوال عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کا ہر کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی چاہیے کہ قرآن و سنت نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ اور کیونکہ 12 ربیع الاول میں یا ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یقینی طور پہ ہوئی ہے۔ آگے 12 کو ہی، 9 کو ہی، 10 کو ہی، یہ مورخین کا الگ اختلاف ہے، اس کی طرف نہیں جاتے۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیدائش کے دن کے حوالے سے معمول مبارک کیا تھا۔ خاص 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جگہ بھی روزہ رکھنا یا مخصوص نوافل پڑھنا یا کوئی مخصوص اذکار کرنا یا کوئی اس طرح کی چیز یہ منقول نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ حدیث یا قرآن کی آیت پیش کرنے کا پابند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو یہ کرتے تھے، ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز جس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے اور احادیث صحیحہ سے ملتا ہے، میں ایک دو صرف کوٹ کروں گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک اس دن کے حوالے سے کیا تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ کیونکہ مورخین کا تاریخ میں تو اختلاف ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر یعنی سموار پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت یعنی ترکیم الحدیث جو ہے وہ 1162 نمبر ہے۔ اس میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک جیسے احادیث میں موجود ہے کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے رکھنے کا معمول تھا۔ تواتر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو بھی اور جمعرات کو بھی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو وہ اس کی وجہ فرمائی کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں اور اس دن مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، اس دن لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں، مطلب اس کے شکرانے کے طور پر۔ اب اگر آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں آپ بھی ویسا رکھ لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک 12 ربیع الاول کو مخصوص روزے کا نہیں تھا کہ وہ تو سال بعد آتی ہے، وہ تو تب ہم کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بعد ربیع الاول میں صرف 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں، تو ہم کہیں جی صرف 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے تھے لہٰذا ہم بھی رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو معمول مبارک یہ تھا کہ ہر پیر کو ہفتے میں اگر ایک پیر آئے تو مہینے میں 4 پیر تو بن ہی جاتے ہیں، مطلب مہینے میں 4 روزے رکھتے تھے۔ تو اس حساب سے اگر 12 کو 4 سے ضرب دی جائے تو وہ تو تقریباً 48 روزے سال کے بن جاتے ہیں اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک پیر کو اپنی پیدائش کی خوشی میں یا اپنی پیدائش کی شکرانے کے طور پہ کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے روزہ۔ تو اگر سنت پہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر پیر کو روزہ رکھے، پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ تھی۔ ایک دوسری روایت ہے اور یہ روایت مبارک جو ہے یہ ہے سنن ترمذی میں، جامع ترمذی بھی آپ کہتے ہیں اسے، سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ ترکیم الحدیث یعنی رقم الحدیث 747 ہے۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ اب یہاں پہ ایک دوسری وجہ آ گئی کہ میں روزہ اس سے رکھتا ہوں پیر اور جمعرات کو کیونکہ پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں۔ تو یہ مختلف یعنی کہ وجوہات روزہ رکھنے کی آ گئیں کہ پیدائش کی خوشی، پیدائش کے شکرانے کے طور پہ بھی ہو گیا
وحی بھی اس دن نازل ہوئی تھی، اور اللہ کے ہاں میرے اعمال بھی اس دن انسانوں کے پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ تو مختصر یہ احادیث کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک پیر اور جمعرات کو روزے کا تھا، اور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے اپنی پیدائش کے شکرانے کے طور پہ۔ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس سنت پہ عمل کرے کہ ہر پیر کو روزہ رکھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ خاص 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ویسے ہی رکھ لیتا ہے تو کیونکہ سوائے 5 دنوں کے باقی پورا سال روزہ رکھنا جائز ہے، تو سنت سمجھے بغیر ہی، سنت نہ سمجھے، اللہ کی طرف نبی کی طرف نسبت نہ سمجھے، تو سنت سمجھے بغیر ہی اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی اس نے ناجائز اور حرام کام کیا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا اس دن جائز ہے، سنت نہیں ہے، جائز ہے۔ جیسے عام دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو اس دن بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ باقی کرنا کیا چاہیے تو یہ یاد رکھیں کہ اس دن میں کوئی مخصوص نوافل اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر درود شریف آپ کثرت سے پڑھیں، تلاوت کریں، ٹھیک ہے، اور وہ کام کریں جن کا اللہ کے نبی نے حکم دیے، اور اس طرح کی چیزیں پڑھ کے اس کا اصال ثواب جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچائیں، یہ وہ کرنے کے کام ہے۔ صدقہ کریں، ٹھیک ہے، غرباء کو جتنا صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں ان کو دیں، عام دنوں میں دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کہہ لیں کہ اس دنیا میں آنے کی خوشی کی وجہ سے یہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن مخصوص روزہ اس دن کا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی اس تاریخ کا دن کا تو جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ سمار کا یا پیر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ چیز، باقی مخصوص اس ڈیٹ کا وہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔